احکام اور ہدایات دے کر سلطان ایوبی نے گھوڑا آہستہ آہستہ چلایا۔ انہیں ایک طرف زمین کے ایسے آثار نظر آئے جیسے یہاں کوئی مسافر رکے ہوں، وہیں ایک لاش پڑی نظر آئی جو ریت میں دبی ہوئی تھی لیکن نظر آتی تھی۔ سلطان رک گئے، لاش کھائی ہوئی تھی، ہڈیاں نظر آ رہی تھیں۔ ایک آدمی نے اس ڈھانچے کو سیدھا کیا، پیٹھ پر 2 تیر لگے ہوئے تھے، چہرے کا گوشت سوکھ گیا تھا۔ جانے دو، سلطان ایوبی نے کہا۔ کسی قافلے کا مقتول معلوم ہوتا ہے، صحرا میں آ کر انسان پاگل ہو جاتے ہیں۔ سلطان ایوبی کو معلوم نہیں تھا کہ وہ ان کا اپنا قابل اعتماد جاسوس اسحاق ترک تھا جو انہیں یہ بتانے آ رہا تھا کہ بیروت نہ جانا۔ صلیبیوں نے وہاں اپنی فوج کو جس طرح پھیلا رکھا تھا اس کا نقشہ اس نے ذہن میں محفوظ کر لیا تھا۔ اسحاق کی ہڈیوں کا پنجر اسے کچھ بھی نہ بتا سکا۔ چھاپا مار جیش اس طرح پھیل گئے تھے کہ پیش قدمی کرتی ہوئی فوج کے پہلوؤں میں 2-3 میل دور تک چلے گئے۔ چند ایک جیش ہراول سے بھی آگے نکل گئے اور عقب میں بھی چلے گئے تھے۔ ان کی جنگ بیروت سے دور ہی شروع ہو گئی۔ اس ڈراؤنے علاقے سے آگے نکل گئے تو رات آ گئی۔ فوج چلتی رہی، آدھی رات کے قریب پڑاؤ کا حکم ملا۔ فوج رک گئی لیکن چھاپا مار متحرک اور سرگرم رہے۔ ان کے لیے یہ احکام تھے کہ کوئی مشکوک آدمی نظر آئے اور وہ بھاگنے کی کوشش کرے تو اسے ہلاک کر دو، کوئی قافلہ دیکھو تو اسے بھی روک لو، اور فوج بہت دور آگے نکل جائے تو اسے چلنے کی اجازت دو۔ فوج چلتی رہی، رکتی رہی۔ سورج طلوع ہوتا، مجاہدوں کے اس قافلے کو جھلساتا اور غروب ہوتا رہا، اور سلطان کو پہلی اطلاع ملی کہ صلیبیوں کی سرحد کی ایک چوکی پر اپنے چھاپا ماروں نے شبخون مار کر سب کو ختم کر دیا ہے۔ ریگزار ختم ہوتا جا رہا تھا، درخت بھی نظر آنے لگے تھے اور کہیں کہیں سبزہ بھی دکھائی دیتا تھا، چھوٹے چھوٹے گاؤں بھی نظر آنے لگے تھے۔ بیروت میں بیلڈوین اپنے مختلف فوجی شعبوں سے رپورٹیں لے رہا تھا۔ اس کے پاس ابھی وہی اطلاع تھی کہ سلطان ایوبی بیروت کا محاصرہ کریں گے۔ اس نے اس کا انتظام تو کر لیا تھا لیکن اسے اس سے آگے کوئی اطلاع نہیں مل رہی تھی کہ سلطان ایوبی نے قاہرہ سے کوچ کیا ہے یا نہیں۔ اس دوران جاسوسوں کا یہ قافلہ بھی بیروت پہنچ گیا تھا جس نے اسحاق ترک کو پکڑا اور مارا تھا۔ یہ قافلہ بھی بیلڈوین کو کوئی خبر نہ دے سکا۔ بیلڈوین نے دیکھ بھال کے لیے 20-25 گھڑ سواروں کا ایک جیش آگے بھیجا تھا، وہ بھی واپس نہ آیا، وہ واپس آ بھی نہیں سکتا تھا۔ گھڑ سواروں کا جیش بہت دور نکل گیا تھا، اسے دور سے گرد اٹھتی نظر آئی جو کسی قافلے کی نہیں ہو سکتی تھی۔ زمین سے اٹھتے ہوئے گرد کے یہ بادل فوج کے ہی اڑائے ہوئے ہو سکتے تھے۔ گھڑ سوار ٹیلوں کے اندر چلے گئے، ان کا کمانڈر ایک ٹیلے پر چڑھا اور دیکھنے لگا۔ کہیں سے ایک تیر آیا جو اس کی گردن کے آر پار ہو گیا۔ دوسرے سوار نیچے تھے، اچانک ان پر تیر برسنے لگے۔ ان میں سے چند ایک نے بھاگنے کی کوشش کی لیکن سارم مصری کے چھاپا ماروں نے کسی کو زندہ نہ جانے دیا۔ ان کے ہتھیار اور گھوڑے قبضے میں لے لیے گئے۔ کوئی خبر نہ ملنے کے باوجود بیلڈوین اور اس کے جرنیل مطمئن تھے۔ انہوں نے بیروت کو محاصرے سے بچانے کے لیے نہایت کارگر انتظامات کر رکھے تھے۔ وہ اس لیے بھی مطمئن تھے کہ سلطان ایوبی ابھی قاہرہ سے روانہ نہیں ہوئے اور جنگ ابھی بہت دور ہے، لیکن جنگ شروع ہو چکی تھی۔ جوں جوں سلطان ایوبی آگے بڑھتے رہے، چھاپا ماروں کے حملوں اور سرگرمیوں کی اطلاعیں زیادہ آنے لگی تھیں۔ اب تو یہ اطلاعیں بھی آنے لگتی تھیں کہ اتنے میل دور دشمن کے ایک دستے کے ساتھ جھڑپ میں اتنے چھاپا مار شہید اور اتنے زخمی ہو گئے ہیں۔ سلطان ایوبی ایسی ہر اطلاع پر ایک ہی جواب دیتے: شہیدوں کو کہیں دفن کر دو، زخمیوں کو پیچھے بھیج دو۔ یہ سلطان ایوبی کی جنگی اہلیت کا کمال تھا کہ وہ اپنی فوج کو ایسے علاقے سے صحیح و سالم لے جا رہے تھے جہاں جگہ جگہ دشمن موجود تھا۔ ان کی تھوڑی تھوڑی نفری کے چھاپا مار جیش شب خون مارتے، دشمن کی جمعیت کو بکھیرتے اور بیکار کرتے جا رہے تھے۔ بعض شب خون بڑے پیمانے کی لڑائی کی صورت اختیار کر جاتے تھے، لیکن چھاپا مار جم کر نہیں لڑتے تھے۔ وہ بھاگتے دوڑتے، وار کرتے اور دشمن کی بڑے سے بڑی جمعیت کو بکھیر دیتے تھے۔ یہ جھڑپیں اور خون خرابہ سلطان ایوبی کی فوج سے دور دور ہوتا تھا۔ سکندریہ میں حسام الدین کا بحری بیڑا تیار تھا، جہازوں میں جانے والی فوج بھی تیار تھی۔ حسام الدین نے سلطان ایوبی کی مسافت اور رفتار کا حساب اندازے سے رکھا ہوا تھا۔ ایک روز اس نے فوج کو جہازوں میں سوار ہونے کا حکم دیا اور رات کے وقت جہازوں کے لنگر اٹھا کر بادبان کھول دیے۔ جہاز سمندر کے سینے پر سرکنے لگے۔ کھلے سمندر میں جا کر حسام الدین نے جہازوں کو دور دور پھیلا دیا۔ وہ ماہر امیر البحر تھا۔ اس کے جہازوں میں جو فوج جا رہی تھی، اس کے سالار اور نائب سالار سلطان ایوبی کے تربیت یافتہ تھے۔ وہ اندھا دھند نہیں جا رہے تھے۔ انہوں نے دیکھ بھال کے لیے تربیت یافتہ فوجی ماہی گیروں کے بحروپ میں چھوٹی چھوٹی بادبانی کشتیوں میں آگے بھیج دیے تھے۔ دونوں راتوں کی مسافت طے ہو چکی تھی۔ افق پر بیروت ابھرنے لگا تھا مگر کوئی کشتی واپس نہیں آئی تھی۔
حسام الدین نے جہاز روک دیے اور دیکھ بھال کے لیے ایک اور کشتی اتار دی۔ رات کو ان کے رکے ہوئے جہاز کے قریب سمندر سے کسی نے چلا کر کہا، رسا پھینکو، رسا پھینکو۔ رسا پھینکا گیا۔ ایک بحری سپاہی اوپر آیا جو ادموا ہو چکا تھا۔ وہ اس کشتی میں تھا جو سمندر میں اتاری گئی تھی۔ اس نے بتایا کہ اس کی کشتی کو صلیبیوں کی ایک کشتی نے روک لیا تھا، اس میں فوجی تھے۔ حسام الدین کے آدمیوں نے کشتی نکالنے کی کوشش کی، تیروں کا تبادلہ ہوا، یہ آدمی سمندر میں کود گیا، اس کے ساتھی پکڑے گئے یا مارے گئے، اور آدمی یہ خبر لے کر آ گیا کہ آگے دشمن بیدار ہے۔ اس سے یہ سمجھ لیا گیا کہ دیکھ بھال کے لیے پہلے جو آدمی بھیجے گئے تھے وہ بھی پکڑے گئے ہیں، اور امکان یہی نظر آتا ہے کہ ان آدمیوں سے دشمن کو بحری بیڑے کی آمد کا علم ہو گیا ہے۔ بحری بیڑا بیروت سے اتنی دور تھا کہ سورج غروب ہوتے ہی بادبان کھلے جاتے تو جہاز آدھی رات کو بیروت کے ساحل سے جا لگتے، مگر خطرہ یہ تھا کہ ساحل پر صلیبیوں نے آتشی گولے پھینکنے کے لیے منجنیقیں لگا دی ہوں گی جن سے جہازوں کو بچانا محال ہو جائے گا، مگر ان خطروں سے ڈر کر پیچھے رہنا بھی مناسب نہیں تھا۔ سلطان ایوبی کو سمندر کی طرف سے مدد کی شدید ضرورت ہوگی۔ اسی اثنا میں ایک کشتی نظر آئی، یہ اپنے بحری بیڑے کی تھی۔ اس کے بحری سپاہی 2 صلیبیوں کو سمندر سے پکڑ کر لائے تھے۔ یہ اسی کشتی میں تھے جس نے حسام الدین کے بیڑے کی کشتی پر حملہ کیا تھا۔ یہ بھی سمندر میں کود گئے تھے اور تیرتے تیرتے ادھر ادھر نکل آئے تھے۔ انہیں ہاتھ پاؤں باندھ کر سمندر میں زندہ پھینک دینے کی دھمکی دی گئی تو انہوں نے بتایا کہ ساحل پر بالڈوین کی فوج گھات میں ہے اور جہازوں کو آگ لگانے کے لیے منجنیقیں تیار ہیں۔ ان سپاہیوں سے مزید پوچھ گچھ کی گئی تو معلوم ہوا کہ بیروت کی فوج اندر کم اور شہر سے دور دور زیادہ ہے۔ یہ خبر بڑی خوفناک تھی۔ امیر البحر حسام الدین اور سالاروں نے باہم غور کیا اور اس نتیجے پر پہنچے کہ فرنگیوں کو ہماری آمد کا پتہ چل چکا ہے۔ یہ معلوم نہیں تھا کہ سلطان ایوبی کو علم ہے یا نہیں۔ فیصلہ ہوا کہ سلطان کو خبر کر دی جائے، اس وقت اسے بیروت کے قریب ہونا چاہیے تھا۔ اس فیصلے کے تحت اسی وقت ایک کشتی اتار دی گئی جس میں 2 گھوڑے اور قاصد تھے۔ انہیں بتایا گیا کہ وہ ساحل پر کس جگہ اتریں اور وہاں سے کس سمت جائیں۔ انہیں بتایا گیا کہ وہ سلطان ایوبی کو کیا خبر دیں گے۔ یہ بادبانی کشتی تھی، ہوا کا رخ موافق تھا، بیروت سے دور جنوب کی طرف ساحل سے جا لگی۔ وہاں چٹانیں تھیں، قاصدوں نے گھوڑے اتارے، ان پر سوار ہوئے اور ہوا ہو گئے۔ کشتی وہیں چٹانوں میں چھپا دی گئی۔ قاصد رات کو پہنچے مگر سلطان ایوبی فرنگیوں کے پھندے میں آ چکے تھے۔ انہوں نے بیروت کو محاصرے میں لے لیا تھا۔ خشکی کی تمام اطراف انہوں نے فوج کو پھیلا دیا تھا۔ سلطان ایوبی نے اپنے ایک محفوظہ کے دستے کو جوابی حملے کے لیے استعمال کیا مگر فرنگیوں نے جم کر مقابلہ کیا۔ اگلے روز محاصرے کے ایک اور حصے پر ایسا حملہ ہوا، سلطان ایوبی نے اس کے خلاف بھی محفوظہ کو بھیجا۔ تب سلطان نے محسوس کیا کہ وہ محفوظہ کو استعمال کیے بغیر جنگ جیت لیا کرتے تھے، مگر یہاں ان کے محفوظہ کی آدھی قوت ابتدائی میں لڑائی میں جھونکی گئی تھی۔ وہ محاصرے کو کمزور نہیں کرنا چاہتے تھے۔ انہیں کچھ شک ہونے لگا۔ ان کا دیکھ بھال یعنی ریکی اور چھاپا ماروں کا انتظام نہایت اچھا تھا۔ انہیں اطلاعیں ملنے لگیں کہ عقب میں ہر طرف دشمن موجود ہے۔ ایک چھاپا مار جیش میں سے صرف ایک سپاہی خون میں ڈوبا ہوا بچ کر آیا۔ وہ صرف یہ بتا کر شہید ہو گیا کہ اس کا پورا جیش فرنگیوں کے پورے دستے کے گھیرے میں آ گیا تھا۔ کوئی بھی زندہ نہیں رہا، اور یہ کہ ہمارا محاصرہ فرنگیوں کی بہت بڑی فوج کے محاصرے میں ہے۔ اس کے فوراً بعد سمندری قاصد پہنچ گئے۔ انہوں نے سمندر کی خبر سنائی اور حسام الدین کے لیے حکم مانگا۔ صلیبیوں کو میں نے اس طرح تیاری کی حالت میں پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ سلطان ایوبی نے اپنی ہائی کمان کے سالاروں وغیرہ سے کہا، صاف پتہ چل رہا ہے کہ انہیں قبل از وقت پتہ چل گیا ہے کہ ہم بیروت کے محاصرے کے لیے آ رہے ہیں۔ ہم خود محاصرے میں آ گئے ہیں۔ اپنے مستقر سے اتنی دور آ کر میں ہاری ہوئی جنگ نہیں لڑ سکتا۔ انہوں نے حسام الدین کے قاصدوں سے کہا، حسام الدین سے کہو کہ بیڑا واپس لے جائے اور اس میں جو فوج ہے وہ سکندریہ اتر کر دمشق روانہ ہو جائے۔ قاصد چلے گئے تو سلطان ایوبی نے موصل کی طرف پسپائی کی ہدایت دینی شروع کر دی، لیکن پسپائی آسان نہیں تھی۔ اس کے لیے بھی چھاپا ماروں کو استعمال کیا گیا۔ راتوں کو دستے آہستہ آہستہ سمیٹے اور نکالے گئے۔ کچھ جھڑپیں ہوئی لیکن چھاپا ماروں اور عقبی دستے یعنی ریئر گارڈ نے جان اور خون کی قربانی دے کر فوج کو وہاں سے نکال لیا۔ فرنگیوں نے تعاقب نہ کیا۔ موصل کے راستے میں سلطان ایوبی کو موصل سے آیا ہوا ایک جاسوس ملا جس نے انہیں اسحاق ترک کی روانگی اور موصل کے والی عز الدین کے عزائم سے متعلق پوری اطلاع دی۔ سلطان غصے سے لال پیلے ہو گئے۔ انہوں نے حکم دیا کہ موصل کو محاصرے میں لے لیا جائے۔ قاضی بہاؤالدین شداد نے اپنی یادداشتوں میں لکھا ہے، سلطان صلاح الدین ایوبی بروز جمعرات رجب 578 ہجری بمطابق 10 نومبر 1182 عیسوی موصل کے قریب پہنچے۔ میں اس وقت موصل میں تھا۔
عز الدین نے کہا کہ میں خلیفہ کی مدد حاصل کرنے جاؤں۔ میں دجلہ کے ساتھ ساتھ اتنی تیز رفتاری سے گیا کہ 2 دنوں اور 2 گھنٹوں میں وہاں پہنچ گیا۔ خلیفہ نے مجھے کہا کہ وہ شیخ سے کہیں کہ موصل والوں اور سلطان ایوبی کے درمیان صلح صفائی کرا دیں۔ موصل کے والی نے آذربائیجان کے حکمران کو مدد کے لیے کہہ دیا تھا، مگر اس حکمران نے جو شرائط پیش کی ان سے بہتر یہ تھا کہ عز الدین سلطان ایوبی کے آگے ہتھیار ڈال دے۔ صلح صفائی کی بات چیت ہونے لگی۔ 16 شعبان 578 ہجری بمطابق 15 دسمبر 1182 عیسوی کے روز سلطان ایوبی نے وہاں کا محاصرہ اٹھایا اور نصیبہ کے مقام پر فوج کو لمبے عرصے کے لیے پڑاؤ ڈالنے کا حکم دیا۔ بیروت کا محاصرہ صلیبیوں نے نہیں، میرے ایمان فروش بھائیوں نے ناکام کیا ہے، سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے سالاروں سے کہا۔ میں آپس کے خون خرابے سے بچنا چاہتا تھا مگر یہ ممکن نظر نہیں آتا۔ بیروت کے محاصرے کی ناکامی سلطان صلاح الدین ایوبی کی دوسری شکست تھی۔ اس ناکامی میں انہوں نے کچھ کھویا بھی نہیں تھا مگر پایا بھی کچھ نہیں، اس لیے وہ اسے اپنی شکست سمجھتے تھے۔ اگر سلطان ایوبی کی نہیں تو یہ ان کی انٹیلیجنس کی شکست ضرور تھی۔ بیروت والوں کو قبل از وقت پتہ چل گیا تھا کہ سلطان ایوبی بیروت کو محاصرے میں لینے آ رہے ہیں۔ صلیبیوں کو یہ خبر قاہرہ سے ہی ملی ہوگی، حالانکہ سلطان ایوبی نے اپنی ہائی کمانڈ کے سالاروں کے سوا کسی کو پتہ نہیں چلنے دیا تھا کہ ان کا ہدف کیا ہے۔ آپ اسے شکست نہ کہیں، ایک سالار نے سلطان ایوبی کو مایوسی کے عالم میں دیکھ کر کہا۔ بیروت وہی ہے جہاں پہلے تھا، وہی رہے گا، ہم اس شہر پر ایک اور حملہ کریں گے۔ اتنا بڑا شکار میرے ہاتھ سے نکل گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، میں اسے محاصرے میں لینے اور اس پر قابض ہونے آیا تھا، لیکن میں خود محاصرے میں آ گیا اور مجھے محاصرہ اٹھا کر پسپا ہونا پڑا۔ یہ شکست نہیں تو اور کیا ہے؟ ہمیں تسلیم کرنا چاہیے کہ یہ شکست ہے۔ میرے مشیروں اور سالاروں میں بھی ایمان فروش موجود ہیں۔ خیمے میں سناٹا طاری ہو گیا۔ اس وقت سلطان ایوبی نصیبہ کے مقام پر خیمہ زن تھے۔ بہت دن گزر گئے تھے، ان کی فوج بہت تھکی ہوئی تھی، بہت سی نفری زخمی بھی تھی۔ انہوں نے قاہرہ سے بیروت تک بہت تیز پیش قدمی کرائی تھی، مہینوں کا فاصلہ دنوں میں طے کیا تھا۔ فاصلہ طے کرنے کے فوراً بعد فوج کو صلیبیوں کے محاصرے سے نکلنے کے لیے خونریز لڑائی لڑنی پڑی، پھر تیز رفتار پسپائی ہوئی۔ سلطان ایوبی نے فوج کو مکمل آرام دینے کے لیے نصیبہ کے مقام پر پڑاؤ کیا۔ آرام فوج کے لیے تھا، سلطان ایوبی کی تو نیند بھی اڑ گئی تھی۔ دن کو وہ بے چینی سے خیمے میں ٹہلتے یا پھر باہر نکل کر ادھر ادھر گھومتے پھرتے رہتے۔ اپنے سالاروں کے ساتھ بھی وہ کم ہی بولتے۔ اسی کیفیت میں انہیں ایک سالار نے کہا کہ اسے شکست نہ کہیں۔ سلطان ایوبی کا جواب سن کر سالار خاموش ہو گیا۔ سلطان ایوبی اپنے خیمے میں ٹہل رہے تھے، وہاں ایک سالار اور بھی تھا۔ بہت دیر تک دونوں سالار خاموش رہے۔ سلطان ایوبی کے مزاج میں جیسے غصہ تھا ہی نہیں، پھر بھی سالار ان کے ساتھ بات کرتے ڈرتے تھے۔ تم دونوں کیا سوچ رہے ہو؟ سلطان ایوبی نے پوچھا۔ میں سوچ رہا ہوں کہ آپ اسی طرح مایوسی اور غصے کی حالت میں رہے تو آپ کے فیصلے مزید نقصان کا باعث بنیں گے، ایک سالار نے کہا۔ میں نے آپ کو اسی حالت میں رملہ کی شکست کے وقت بھی نہیں دیکھا تھا۔ اپنے آپ کو ٹھنڈا کریں اور اس جذباتی کیفیت سے نکلنے کی کوشش کریں۔ اور میں سوچ رہا ہوں کہ کفار ہماری جڑوں میں اتر گئے، دوسرے سالار نے کہا۔ ہم اس وقت اپنی سرزمین پر کھڑے ہیں، ہماری جنگ صلیبیوں سے ہے اور ہمارا مقصد فلسطین کی آزادی ہے، مگر مسلمان امراء میں سے کوئی ایک بھی امیر ہمارے پاس نہیں آیا۔ عز الدین اور عماد الدین کہاں ہیں؟ کیا انہوں نے ہمارے ساتھ معاہدہ نہیں کیا تھا کہ ضرورت کے وقت ہمیں فوج دیں گے؟ ان کا یہ سرد رویہ بتاتا ہے کہ وہ ابھی تک صلیبیوں کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں، تو کیا ہم آپس میں لڑتے رہیں گے؟ سلطان ایوبی خیمے میں ٹہل رہے تھے، وہ رک گئے۔ آسمان کی طرف دیکھ کر انہوں نے آہ بھری اور کہا، میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کا زوال شروع ہو گیا ہے۔ جب غیر مذہب کے اثرات قبول کیے جاتے ہیں تو اس کا نتیجہ یہی ہوتا ہے جو ہم دیکھ اور بھگت رہے ہیں۔ صلیبی اور یہودی مسلمانوں کو اپنا غلام بنانے کے لیے انسانی فطرت کی سب سے بڑی کمزوری کو استعمال کر رہے ہیں۔ یہ کمزوری لالچ ہے، انسانوں پر حکومت کرنے کا لالچ، بادشاہ اور شہزادہ بننے کا لالچ، اور یہ لالچ کہ میں روئی جیسے ملائم قالینوں پر چلوں اور لوگ ننگے پاؤں گرم ریت پر چلیں، ان کے پاؤں جلیں تو میرے آگے سجدے کریں۔ جب یہ لالچ دل میں اتر جاتا ہے تو دل سے ایمان نکل جاتا ہے، عقل پر ایسا پردہ پڑتا ہے کہ قومی غیرت اور خودداری بے معنی سے جذبے بن جاتے ہیں۔ جب کوئی انسان اس مقام پر پہنچ جاتا ہے تو وہ غداری کو قابل فخر اقدام سمجھتا ہے۔ صلیبیوں نے ہمارے بیشتر امراء کو اس مقام تک پہنچا دیا ہے، انہوں نے اپنی تہذیب کی بے حیائی مسلمانوں میں بھی پھیلا دی ہے۔